أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تمام وہ کام جو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں ان کاموں کو ہمارے لیے تقوی الہی کے حصول کا ذریعہ بنا. پچھلے جمعوں میں جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ماہ ربیع الاول جب سے شروع ہوا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سیرت سے متعلق جو ہے وہ گفتگو یا اس کے ذیل میں جو گفتگو ہو وہ آپ کے سامنے بیان کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذات میں لوگوں کے لیے بہترین عملی نمونہ رکھا ہے. اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ آپ کی ذات میں رکھا ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے ایک ایسا آئیڈیل اور ایسا نمونہ ہے جو کسی بھی شعبے میں کسی بھی جگہ پر ہمارے لیے جو ہے وہ کسی مشکل میں کام آ سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سال کے عرصے تک تبلیغی زندگی 23 سال کے عرصے پر محیط ہے اور اس 23 سال کے عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بدرجہ احسن مکمل طور پہ ہم تک پہنچا دیا. جسے کہتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی لوگوں کے درمیان مسائل تھے اس وقت اس دین کے حوالے سے ہدایت کے حوالے سے لوگوں کو ان کی تربیت کے لحاظ سے جو بھی مسائل تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ایسا حل جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو اور دین کی ضرورت کے مطابق ہو اس طرح سے اس کو بیان فرمایا. اور پھر اس 23 سال کے عرصے کو تقریباً 220 سال آئمہ علیہ السلام کی زندگی پہ اگر نظر ڈالیں تو اس 23 سال کے عرصے کو مزید تفصیل کے ساتھ اس 250 سال کے اندر جو معصومین علیہ السلام کا دور کہلاتا ہے اس 250 سال کے عرصے کے اندر مختلف عملی سیرت کے ذریعے مختلف اقوال کے ذریعے اس کو آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو عملی طور پر جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کر کے دکھایا اور بیان فرمایا. جس زمانے میں آئمہ علیہ السلام یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے تو اس زمانے میں جب انسان کو کوئی سوال ہوتا تھا انسان کو کوئی پرابلم آتی تھی لوگوں کو کوئی مشکل آتی تھی تو وہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آئمہ علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے ان آئمہ کی طرف جو ہے ان کا رجوع ہوتا تھا اور اپنی مشکلات کو اپنے مسائل کے حل کو اپنے دین کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں جو چیزیں مشکلات کا شکار ہوتی تھیں ان کی لیے جو ہے رجوع کے اندر وہ آئمہ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے ان کی سیرت کی طرف رجوع کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام زمانہ اس دنیا سے غیبت صغریٰ اور پھر غیبت کبریٰ کے اندر چلے گئے تو اب لوگ جو ہے وہ آئمہ علیہ السلام کے دور سے جیسے جیسے دور ہوتے چلے گئے ان کے زمانے میں آنے والے نئے مسائل کے سلسلے میں ان کو مختلف قسم کے سوالات ابھرے اور ان سوالات کے لیے پہلے جب نزدیک کا دور تھا تو وہ آئمہ علیہ السلام کی جو احادیث تھی ان کی طرف رجوع کرتے جو اس زمانے کے لوگ تھے جنہوں نے آئمہ علیہ السلام کو دیکھا تھا ان سے علم حاصل کیا تھا ان سے رجوع کرتے اور اس طرح یہ زمانہ دور ہوتا چلا گیا اور اس کے بعد ایک علم نے
جسے کہتے ہیں جنم لیا، یوں کہہ لیں کہ ایک علم نے اپنا روپ جو ہے وہ زیادہ اچھی طرح کھل کر جو ہے معاشرے کے اندر وہ آیا، اور وہ علم کیا تھا؟ وہ علم فقہ تھا۔ فقہ اصل میں کیا لفظ کیا ہے؟ یہ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، اور اس آیت کے اندر یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری جسے کہتے ہیں، تمام لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی ذمہ داری کو اس میں بیان کیا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام اہل ایمان نکل کھڑے ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنے بھی مسلمان دنیا کے مختلف کونوں میں رہتے ہیں، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی ایشیا میں رہتا ہے، کوئی افریقہ میں رہتا ہے، کوئی آسٹریلیا میں رہتا ہے، سارے کے سارے تو فقہ کے لیے، سارے کے سارے فقہی علوم کے لیے، سارے کے سارے جو ہے فقاہت کے لیے نکل نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ نکل نہیں سکتے۔ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں تاکہ وہ دین میں تفقہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، حاصل کریں، اور جب تعلیم و تربیت کے بعد اپنی قوم کے پاس لوٹیں تو اسے جہالت، بے ایمانی، بدعملی کے نتائج، یعنی یہ بریکٹ کے اندر ہے، ایسے ترجمہ یہ ہوگا، تو اسے تو انہیں ڈرائیں، اپنی قوم کو ڈرائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ ڈریں اپنی قوم کے آگے۔ ڈرائیں سے مراد انذار کا ترجمہ ڈرنا کرتے ہیں، لیکن انذار کا ترجمہ اصل میں ڈرنا نہیں ہوتا۔ بشیر و نذیر، بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر کا ترجمہ عموماً ڈرنے والا کر دیا جاتا ہے۔ نذیر کے معنی ڈرنے والا نہیں ہوتا، آگاہ کرنے والا۔ تو اس کا صحیح ترجمہ یہاں پہ اگر بیان کیا جائے تو یہ ہوگا کہ تاکہ وہ آگاہ کریں قوم کو، تاکہ قوم آگاہ ہو جائے، یعنی ان کو معرفت حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہر قوم میں سے کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے، کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنی تمام مصروفیات میں سے ہر کوئی وقت نہیں نکال سکتا۔ تمام لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے جابس کے اندر، مختلف قسم کے کاروباروں کے اندر، مختلف قسم کی جسے کہتے ہیں کہ مصروفیات کے اندر مصروف ہوتے ہیں، تو تمام کے تمام لوگ فقہی علوم کو، تمام کے تمام لوگ دین کی ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کے اندر جو ہے وہ اپنے ذہن کو، اپنے وقت کو نہیں لگا سکتے، اس لیے کچھ لوگوں کی ذمہ داری بنائی، کچھ لوگوں کی ذمہ داری یہ بتائی کہ تم میں سے کچھ لوگ نکلیں، لیکن نکلنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میرے خاندان میں سے پنڈی کے ایک دیہات میں سے یا لاہور کے یا پنجاب کے ایک دیہات میں سے ایک شخص چلا گیا تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں۔ آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، جو پاکستان میں رہ رہا ہے اور جو اس ایریا کے اندر رہ رہا ہے، تو ہر ایریا، اب تو خیر ایک گلوبل ولیج ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جس ایریا میں آپ رہتے ہیں، جسے کہتے ہیں کمیونٹی میں آپ کا چلنا پھرنا ہے، اس ایریا میں سے کم از کم اس کو اگر آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کو ایک گروہ مانیں، ایسا طبقہ مانیں کہ جس میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے اندر آپ کو روزانہ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، لوگوں سے جلنا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو مسائل پیش آتے ہیں، وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے پرابلمس پیش آتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو سوال کرنے کے لیے آپ کی رینج میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے، ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جس کی دینی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت ڈیپتھ میں ہو، اور ڈیپتھ میں دینی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا یوٹیوب کی ویڈیوز سے نہیں ہوتا، ڈیپتھ میں دینی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے وہ اپنے مسئلے کا حل نکالنے سے نہیں ہوتا، ڈیپتھ میں دینی علوم حاصل کرنے کا مطلب 2 کتابیں یا 4 کتابیں پڑھنے سے نہیں ہو جاتا۔ پہلے زمانے کے اندر جب دین کا علم حاصل کیا جاتا تھا تو کم از کم بھی اس کے لیے 20 سال چاہیے ہوتے تھے کہ وہ دین کو اس حد تک کہ وہ لوگوں کو صحیح سے دین کی ڈیپتھ بتا سکے، کم از کم 20 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں تحقیق کے اندر آپ کو کتابوں میں سرچ کرنا پڑتا تھا، حدیثوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ آج کل کیونکہ رسائل جسے کہتے ہیں جو چیزیں ہیں، اپلیکیشنز ہیں، مختلف سافٹ ویئرز ہیں، ان چیزوں نے آپ کی تحقیق کو نسبتاً آسان کر دیا ہے، تو وہ کام جو ایک عالم پہلے 1 ہفتے میں کیا کرتا تھا، آج وہ آپ کے سامنے 1 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک کتاب کے اندر ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے 100 یا جسے کہتے ہیں کہ 150 کتابوں کو چھان مارتا تھا کہ اس کو وہ حدیث کہیں سے مل جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ترقی ہوئی تو ان احادیث کے لیے معجم المفہرس ٹائپ کی چیزیں رکھ دی گئی، یعنی فہرست کے حساب سے، الفاظ کے روٹ ورڈ کے لحاظ سے کچھ فہرستیں درست کر دی گئیں کہ ان فہرست میں دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سی کتاب میں کون سی حدیث ہے، لیکن اس میں بھی تقریباً ہفتہ 1.5 لگ جاتا تھا اس کو اپنی تحقیق کے کسی خاص موضوع کو مکمل کرنے میں۔ لیکن آج آپ کو ایک ہی موضوع پر اگر حدیثیں چاہیے تو آپ ایک سافٹ ویئر کے اندر ڈالیں، وہ آپ کو سارے موضوعات پہ، سارے کتابوں سے اس موضوع پہ سے متعلق جو حدیث ہوگی وہ آپ کو نکال کے دے دے گا۔ تو آج یہ ٹائم پیریڈ کم ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ 20 سال سے کم ہو کر وہ 1 سال ہو گیا، وہ کم از کم 20 سال سے کم ہو کر وہ آپ اس کو 8 سال یا 10 سال کر لیں، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ دین کا علم، دین کی ڈیپتھ حاصل کرنا جو ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جو تھوڑی سی کنفیوژن کا باعث بنی کہ ہر لفظ جو ہم آج استعمال کر رہے ہیں وہ کیا قرآن کی نزول کے وقت بھی ویسے ہی استعمال ہوتا تھا جیسے ہم اس سے انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں، جیسے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں،
یا نہیں اس کے ایک نئے معنی آ گئے ہیں. کچھ معنی کو قرآن نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھرائز کر دیا, کہ نوٹیفائڈ کر دیا کہ یہ معنی اب اس معنی میں استعمال ہوں گے, پہلے اس معنی میں استعمال ہوتے تھے وہ معنی بھی ہے, لیکن اب یہ زیادہ تر اس معنی میں استعمال ہوں گے. انہی الفاظ میں سے ایک لفظ یہ فقہ بھی ہے. یہاں پہ جو لفظ کہا گیا کہ تفقہوا فی الدین, یعنی اصل میں فقہ کے معنی ہوتے ہیں گہری سمجھ بوجھ, کسی چیز میں کی ڈیپتھ میں جانا, اس کو گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا. ٹھیک ہے, اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں, فقہ کہتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ اسی گہرائی کے زمانے میں آتا تھا, کہ گہرائی کے اندر جا کے دین کو سمجھنا, اس کو فقہ کہا جاتا تھا. اور تفقہ کہتے تھے, باب تفاعل سے آیا ہے, تفقہ کہتے تھے کہ اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرنے والا جو کام کرتا تھا اس کو تفقہ کہتے تھے. یعنی وہ خود چیز گہرائی میں جانا یہ فقہ کہلاتا تھا, اور آپ کا اس چیز کی جستجو میں جانا, گہرائی کے اندر جانا تفقہ کہلاتا تھا, کہ آپ اس کے اندر ڈیپتھ کے اندر جانا ہے. یہ عربی زبان کے اندر کچھ اس طرح کی اصطلاحات ہوتی ہیں, جیسے لفظ تھا تو علم, لیکن اسی سے تعلم بھی بنا, اسی سے معلم بھی بنا, اسی سے تعلیم بھی بنا, تو یہ ڈفرینٹ معنی دیتے ہیں. تو ابھی میں خیر اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ فقہ جورسپونڈنس کے معنی میں یا فقہ اسلامی کے معنی میں یہ بہت بعد میں رائج ہوا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ائمہ کے زمانے میں یہ لفظ فقہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا جس معنی میں یہ آج استعمال ہوتا ہے, لیکن بعد میں یہ رائج ہوا اور بعد میں اسی معنی میں یہ پھیل گیا. یہ کوئی دینی یا شرعی علم نہیں تھا کہ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے معنی تبدیل نہیں کیا سکتے. جیسے میں آپ کو کچھ مثالیں دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بعض الفاظ جو تھے وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتے تھے, لیکن بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی اور معنی میں استعمال کیا, اسلام نے اس کو کسی اور طریقے سے, قرآن نے اس کو کسی اور طریقے سے یوز کیا, تو پھر وہ بعد میں ان دوسرے معنی میں زیادہ پرومیننٹ ہو گیا اور زیادہ استعمال ہونے لگا. مثال کے طور پہ لفظ صلاۃ ہے, جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت صلاۃ جو ہے وہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. لفظ صلاۃ لفظ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ نماز کے لیے استعمال ہونے لگا. اور اب اگر کسی سے آپ معنی صلاۃ پوچھیں تو وہ نماز ہی بتاتا ہے, یعنی اتنے زیادہ معنی جو ہے وہ نماز کے استعمال کیے گئے صلاۃ کے لیے کہ اب یہ نماز ہی کو صلاۃ سمجھا جاتا ہے, جبکہ دراصل کیا تھا, نماز کے اس کے معنی صلاۃ کے معنی تھے. تو اسے ہم کہتے ہیں اصطلاحی معنی جو رائج ہو گئے. اصل جو لغوی یا ڈکشنری کے معنی کیا تھے, دعا کے تھے, لیکن رائج معنی جسے اصطلاحی معنی کہتے ہیں وہ کس چیز کے ہو گئے, وہ نماز کے ہو گئے. یہ لفظ زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ خود پاکیزگی کے معنی میں تھا, پاکیزگی کے معنی میں زکوٰۃ پہلے استعمال ہوتا تھا, لیکن جب اسلام آیا اور اس نے زکوٰۃ کو لوگوں کے سامنے رائج کیا, زکوٰۃ پہلے بھی تھی لیکن اس کو جن مقاصد کے لیے اور جس طرح پیسے کا لین دین اس میں بتایا گیا, کس طرح کتنے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے, تو اس کو بعد میں مخصوص مالی عبادت میں استعمال کرنا شروع کر دیا گیا. یعنی مال کے اندر اتنا, اگر آپ کے مال نصاب کی حد تک پہنچ جائے تو آپ کو اس میں سے اس قدر اتنے پرسنٹ مال جو ہے اس میں سے نکالنا ہے, تو وہ زکوٰۃ کہلانے لگا. تو اس کو بھی مال کی پاکیزگی ہی کہتے ہیں کہ اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے اس کو نکالا جائے. لیکن آج زکوٰۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں, اس مالی حصے کو جو آپ نکالتے ہیں زکوٰۃ میں, جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, اس کو ہی زکوٰۃ کہا جاتا ہے. صرف پاکیزگی کے معنی میں کوئی اس کو نہیں آتا. بالکل اسی طرح حج بھی ہے. حج پہلے کس معنی میں استعمال ہوتا تھا, قصد کرنا, کسی چیز کا ارادہ کرنا. حج کے معنی اگر لغت کے اندر اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہے, ارادہ کرنے کے معنی میں ہے. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج کو دوبارہ سے تعلیم فرمایا اور وہ جو حج کی عبادات ان کے یہاں تحریف ہو چکی تھی, ان میں تبدیلیاں آ چکی تھیں اور ایک الگ طریقے سے حج بالکل وہ اپنا انجام دے رہے تھے, تو رسول اکرم نے حج کو دوبارہ سے ان میں زندہ کیا. تو پھر حج قصد کرنے کے معنی سے کس معنی میں تبدیل ہو گیا, اللہ کے گھر کا قصد کرنا. یعنی حج ایک مخصوص عبادت بن گئی جو ذی الحجہ کے مہینے میں جو ہے وہ مخصوص تاریخوں کے اندر ادا کی جانے والی ایک عبادت کا نام پڑ گیا. تو لہٰذا یہ الفاظ زبانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نزول قرآن کے وقت کسی اور معنی میں استعمال ہوتے تھے, بعد میں کسی اور معنی میں یہ استعمال ہونے لگے. یہ ساری گفتگو جب آپ دین کے علم, السلام علیکم, جب آپ دین کی تعلیم کے اندر آپ اپنا قدم بڑھاتے ہیں اور دینی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کرتے ہیں, تو ایک سبجیکٹ آپ کو پڑھایا جاتا ہے. عمومی تعلیم دینے کے کچھ مراحل کے بعد, کچھ اسٹینڈرڈ سبجیکٹ پڑھانے کے بعد آپ کو ایک سبجیکٹ شروع کرایا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں اصول فقہ. اس کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ تو میں نے 2-4 مثالیں دی ہیں, اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں کہ اس فقہ کے اصول کیا ہیں, اس فقہ کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے, یہ فقہ کے اندر جس میں آپ اجتہاد کہتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ تفقہ چاہے اس معنی میں ہو کہ آپ اس میں علم حاصل کریں, یا اس معنی میں ہو جس زمانے میں قرآن میں نازل ہوا تھا, یہ دونوں معنی جو ہے اس پہ صادق اترتے ہیں. کیونکہ احادیث میں بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں
کچھ اس طرح کے کام کیے تھے یا اس طرح کے حالات پیدا کر دیے تھے کہ آخری جو 4 یا 3 ائمہ تھے ان تک لوگوں کی رسائی کم ہو گئی تھی. تو اس زمانے میں ائمہ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں اپنے علاقوں کے اندر. یعنی ائمہ نے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو، جیسے قم کے اندر یا زکریا بن آدم تھے اور امام کے اور بھی نائبین تھے جو قم میں انہوں نے بھیجے تھے وہاں پہ لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. اسی طرح بغداد میں اور مختلف علاقوں میں ائمہ علیہ السلام کے کچھ خاص شاگرد اور کچھ خاص اصحاب تھے جو فقہائے معصومین یعنی فقہائے امت کہلاتے تھے اس زمانے میں بھی، ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی. تو فقہ اس معنی میں، جس معنی میں آج استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا. اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ تم جو ہے دین کے اندر فقہ حاصل کرو، کیونکہ جو شخص، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، امام حسن عسکری سے بھی ہے، امام محمد تقی سے بھی ہے اس طرح کی روایت. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فقیہ جو دین میں تفقہ حاصل کرے، اس کی عبادت ایک عام انسان سے اتنی بلند ہے، اس کی عبادت کو عام انسان کی عبادت پہ اتنی برتری حاصل ہے جیسے ایک ستارے پر سورج کو برتری حاصل ہے. یعنی جس طرح سورج اور ستاروں کا ریشو ہے، بالکل اسی طرح ایک فقیہ اور ایک عام شخص کا جو ہے وہ علم کا، معیار کا اور اس کی سمجھ کا جو ہے وہ ریشو ائمہ علیہ السلام نے حدیث سے بتایا. اور پھر اس کے بعد امام نے بتایا بھی کہ ہمارے بعد ان لوگوں کی پیروی کرو، ٹھیک ہے، جو فلاں 8 یا 9 صفات بتائی ہیں کہ ہوائے دنیا کا کے پیچھے نہ جائے، حلال زادہ ہو اور فقیہ ہو اور مختلف اس میں عادل ہو، ٹھیک ہے، شریف النسل ہو، اور اس میں 8 یا 9 خصوصیات بتائیں کہ جن میں یہ خصوصیات ساری پائی جاتی ہوں، ان کی پیروی کرو. وہ ہماری طرف سے تمہارے، جس طرح ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے، وہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے. لہذا اس وقت سے جو تقلید کا کانسیپٹ آیا اس وقت سے آیا. تو اب جو یہ فقہ کے بارے میں کہا گیا کہ فقاہت کے اندر جاؤ، تو اس آیت کو اگر ہم دونوں طریقوں سے لے کے چلیں کہ احادیث ائمہ کے ذریعے اس کی توجیہ اور تشریح بیان کریں اور اس آیت کو لے کے چلیں، تو ہمیں معنی یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے شخص کی جو اس معاشرے کی اصطلاحات سے، اس معاشرے کے اندر پیش آنے والے حالات سے، اس معاشرے کی سیاست سے، اس معاشرے کے اندر بولی جانے والی زبان سے اسی طرح آگاہی رکھتا ہو کہ جیسا کہ آپ آگاہی رکھتے ہیں. جیسے میں ہوں، میں کسی باہر کے علاقے سے آیا ہوں، میں یہاں کے حالات سے اس طرح آگاہی نہیں رکھتا جیسے یہاں پہ پیدا ہونے والا بچہ یا یہاں پہ 40-50 سال سے رہنے والا انسان آگاہی رکھتا ہے. میں نہ اس طرح زبان میں اپنا لہجہ اختیار کر سکتا ہوں، نہ میں اس طریقے سے یہاں کی ڈیپتھ کو سمجھ سکتا ہوں بہت عرصے یعنی گزارے بغیر، نہ میں یہاں کے لوگوں کے رسم و رواج کو اس طرح سمجھ سکتا ہوں جو ایک بچہ جو یہیں پہ براٹ اپ ہوا ہے وہ سمجھ سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اطراف میں سے یا اپنے خاندان میں سے ہر کوئی دیکھیں، کیونکہ ہر خاندان میں سے نہیں نکلتا، ہم ہر اپنے نزدیک میں دیکھنے والے جاننے والے لوگوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے نزدیک کے لوگوں کے بچوں میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ ہمیں اپنے معاشرے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہمارے ہی درمیان سے اٹھے اور وہ علم دین کے اندر تفقہ حاصل کرے، علم دین کے اندر ڈیپتھ میں جا کے پڑھے، علم دین کے اندر گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے اور حقائق کو سمجھ کر، اس کی ڈیپتھ کو سمجھ کر جو ہے وہ ہمارے لیے بیان کرے. میں بھی آپ کے لیے بیان کروں گا لیکن میں شاید اس طرح بیان نہ کر پاؤں. ہر وہ شخص جو باہر سے آئے اور کسی معاشرے میں نیا ہو، اس کو معاشرہ سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. دونوں تبلیغ کرتے ہیں لیکن ایفیکٹ جو پڑتا ہے اس شخص کا زیادہ پڑتا ہے کہ جو اس معاشرے سے ہی نکل کے گیا ہو. کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے اہل ایمان میں سے کیوں نکل کے نہیں جاتے کچھ جماعت میں سے کچھ لوگ، کہ وہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل کے آئیں اور دین کی سمجھ حاصل کریں تاکہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئیں اور لوٹ کر آنے کے بعد انہیں آگاہ کریں دین کی گہرائیوں سے، دین کے حقائق سے. کیونکہ ہم جو عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، مجھ سمیت اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کے سمیت، ہمیں بعض دفعہ لوگوں کے یا مطالب کے مفہوم تو معلوم ہوتے ہیں، دین کے حقائق کے مفہوم معلوم ہوتے ہیں، لیکن نہ ہمیں اس کے سر کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی دب کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کے مقصد کا پتہ ہوتا ہے. ہمیں امام کی ایک حدیث مل جاتی ہے، ہم اس حدیث کے اندر اتنا جسے کہتے ہیں کہ روب اور اتنے زیادہ گہرائی ہوتی ہے کہ ہم اسی سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں. ہم اس کی نہ ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہمیں اس کی ڈیپتھ سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثال دوں آپ کو کہ دیکھیں کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وقت کا گزرنا بہت اہم ہوتا ہے. اگر وہ وقت نہ گزرے تو وہ بات آ نہیں پاتی. اس کی مثال ہمارے استاد بڑے اچھے سمجھایا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ چولہے کے اوپر ایک کھانے کی دیگ رکھیں اور اس کے اندر ہر وہ چیز جو انگریڈینٹس کے اندر موجود ہے وہ ساری کی ساری ڈال دیں.
کیا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد یہ کھانا تیار ہو جائے گا؟ وہ آہستہ آج پہ مختلف چیزوں کو مختلف جسے کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر پہ اس کو گلانا پڑے گا، پھر ان کو آپس میں ملانا پڑے گا، پھر ان کو بھوننا پڑے گا، جو بھی سارے مراحل ہوتے ہیں ان کو طے کرنے کے بعد وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ جو بھی اس غذا کے پکنے میں لگتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل دین اسی طرح سے، یعنی مثال تو شاید اتنی کوئی ریلیٹ نہ کرتی، لیکن ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو کن فیکون کے ذریعے کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جس چیز کو چاہتا ہوں میں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے جو مراحل کام بتایا قرآن مجید میں، ان میں کوئی بھی یا بہت ہی کم کام ایسے ملتے ہیں جو کن یا فیکون سے ہوئے ہوں۔ اکثر کام کیا ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جب بنانے کا قصہ بیان کیا یا آسمانوں کو بنانے کا قصہ بیان کیا تو کیا فرمایا؟ ہم نے ان کو 6 دنوں میں بنایا، ہم نے مرحلہ بے مرحلہ اس زمین کو بنایا۔ اگر آپ جیولوجی کے علم کی طرف جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کر کے نہیں بنا دی، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہو یہ پہاڑ بن گئے ہوں، دریا بن گئے ہوں، سمندر بن گئے ہوں، یہ آبشاریں بن گئی ہوں، یہ سارے درخت اور یہ سارے پرندے اور یہ نباتات اور یہ ساری کی ساری چیزیں بن گئے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار بلکہ شاید لاکھوں سال کے اندر مرحلہ بے مرحلہ، پہلے یہ ایک جو ہے وہ پانی تھا، یہ آگ کا گولا تھا، پھر خشک ہوا، پانی آیا، پھر پانی خشک ہوا کچھ جگہوں پہ، وہاں پہ درخت نکلے، پہاڑ آئے، زلزلے آئے، مختلف قسم کی تبدیلیاں آئیں، پھر یہ زمین اس قابل ہوئی کہ اس میں انسان زندہ رہ سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق اس میں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر چیز جو ہے مرحلہ وار ہوتی ہے۔ تو علم دین بھی بالکل اسی طرح سے کہ علم دین حاصل کرنا بالکل ایسا نہیں کہ آپ نے کتاب پڑھ لی علم دین حاصل ہو گیا، آپ نے 4 توضیح مسائل کے مسئلے پڑھ لیے تو آپ کو علم دین حاصل ہو گیا، نہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے ڈیپتھ میں آنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر آپ پہلے معنی میں ملے جو نزول قرآن کے وقت کے معنی تھے، کہ دین کے اندر گہرا فہم، گہرائی میں جانا، وہ ہے اصل جسے کہتے ہیں کہ دین۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کے معنی کو ہمارے لیے کھولتا ہے، اور جب تک ہم اس کام کو نہیں کر سکتے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم رجوع کریں کسی ایسے شخص کی طرف جو ہمیں دین کی باتوں کو گہرائی کے اندر جا کے بتائے، ان کی ریزنز کو، ان کی علتوں کو، ان کی گہرائی کو ہمارے لیے بیان کرے، تاکہ ہم جس دین پہ چلتے ہیں ہم اس طرح کے لوگوں میں نہ ہو جائیں کہ جو پیدا ہو گئے دین میں اس لیے اس دین پہ چل رہے ہیں، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں ہونا چاہیے کہ جو تحقیق کے بعد اپنے دین کے ہر عقیدے کے جسے کہتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہو، تاکہ ہم اپنی اولادوں کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اس چیز کو بتا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اپنے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین کے صحیح اور گہرائی میں جا کر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے واسطہ محمد والے محمد کا جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما، ہمیں قرآن کے فہم کی ڈیپتھ میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنے اندر ایسے افراد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تفقہ فی الدین حاصل کریں اور ہمیں اور ہماری قوم کو اور ہماری نسلوں کو دین کے علوم کے بارے میں بتائیں۔ اے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے امام کی عبادت فرما اور ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي
حججك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے تمام مراحل میں جو بھی کام ہم کریں ان کو اپنے تقوی میں نزدیک ہونے کا باعث بنا. ہماری گفتگو تفقہ فی الدین میں چل رہی تھی، اور یہ گفتگو سیرت النبی کے عنوان سے جو ہمارا ٹاپک چلا تھا اسی کے ذہن میں آئی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس نبی کو بھیجا کہ جو کام یہ کرتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے. اور میں نے پچھلے خطبے میں آپ کے لیے اس بارے میں بیان کیا تھا کہ کتاب اور حکمت سے مراد کیا ہے. کتاب سے مراد وہ قوانین اور حکمت سے مراد اخلاق اور شریعت اور زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو ایک رسول کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. لہٰذا سیکھنا اور سکھانا یہ دو ایک ایسے کام ہیں کہ جن کے بارے میں روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے. مولانا امین منی علیہ السلام سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جو تعلیم دینے والے ہوتے ہیں، اور تیسرا طبقہ عام لوگوں کا ہوتا ہے جسے حمج الراہ کے عنوان سے مولا علی نے جو ہے تعبیر فرمایا. حمج الراہ کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پانی گندا جمع ہو جاتا ہے اور اس گندے پانی کے اوپر آپ نے مچھروں کو، سردیوں میں دیکھا ہوگا مچھروں کا ایک غول سا جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس گندے پانی کے اوپر جگہ جگہ آپ دیکھا ہوگا مچھروں کا ایک غول سا جمع ہو جاتا ہے. دور سے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا ہزاروں کی تعداد میں مچھر ہوتے ہیں ایک جگہ پہ جمع ہو کے وہ سرکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور جب ہوا چلتی ہے تو یہ سارے کے سارے مچھر ہوا کے رخ پہ اس طرف چلے جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں حمج الراہ، یا گھاس جو ہوا کے رخ پہ جس ہر رخ پہ مڑ جاتی ہے، یعنی ہر رخ پہ مڑ جانے والے کو، جس طرف کی ہوا چلے اس رخ پہ مڑ جانے والے کو حمج الراہ کہتے ہیں. تو اس لیے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہمیں یہ تاکید ملتی ہے کہ اگر ہم پہلے دو شعبوں میں سے کسی ایک شعبے میں نہیں ہیں اور ہم کوشش بھی نہیں کریں ان دونوں شعبوں میں آنے کی، تو ہم ایسا نہ ہو کہ اس حمج الراہ کے اندر چلے جائیں، یعنی اس طبقے کے اندر جو ہوا کے ساتھ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہونے لگے. اس لیے اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک شعبے میں نہیں ہیں تو اپنے آپ کو کسی ایک شعبے میں لانے کی کوشش کریں، یا معلم کے شعبے میں یا تعلیم حاصل کرنے والوں کے شعبے میں. ہم جب لفظ تعلیم بولتے ہیں عربی زبان کے اندر تو عربی زبان میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور اردو زبان میں آ کے ہم تعلیم جو ہے وہ دونوں معنی میں، یعنی علم حاصل کرنے کو بھی اور علم دینے کو دونوں معنی میں استعمال کرتے ہیں. یہ تعلیم جسے میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ اور تفقہ، فقہ فقہا سے نکلا تھا، باب تفاعل کے اندر گیا تو اس سے کیا بن گیا؟ تفقہ بن گیا. اسی طرح جو ہے وہ تعلیم اور تعلم دو الگ الگ ورڈز ہیں. جب یہ علم کا لفظ جو ہے باب تفاعل کے اندر جاتا ہے، مختلف باب ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تعلم بن جاتے ہیں. تعلم کے معنی کیا ہے؟ سیکھنا، ٹھیک ہے. تعلم سیکھنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی ایک طالب علم بھی ہوتا ہے وہ تعلم، جسے آپ طالب علم بھی کہتے ہیں، متعلم بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے کے معنی میں آتا ہے. اور ایک ہوتا ہے تعلیم یعنی سکھانا. یہ دو الگ الگ معنی ہیں، علم سے ہی نکلتے ہیں، دونوں علم سے ہی ڈیریویٹو ہیں. لیکن جب یہ مختلف ابواب کے اندر جاتے ہیں، تعلیم جب باب تفعیل کے اندر جاتا ہے تو یہ سکھانے کے معنی میں آتا ہے، اور باب تفاعل میں جب جاتا ہے تو یہ سیکھنے کے معنی میں آ جاتا ہے. اسی طرح معلم اور متعلم یہ دو لفظ بھی علم سے ہی ڈیریویٹو ہوئے، ٹھیک ہے نا، علم سے ہی نکلے. لیکن کیا معلم کہتے ہیں استاد کو اور متعلم کہتے ہیں طالب علم کو. تو ہمیں ان میں سے کسی ایک کے اندر آنا ہے. مولا علی علیہ السلام کے سفارشات کے مطابق، ائمہ علیہ السلام کی سفارشات کے مطابق کہ ہمیں اس تیسرے درجے میں نہیں رہنا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان دو درجوں میں سے کسی بھی ایک درجے میں نہیں ہیں، کسی بھی ایک طبقے کے اندر نہیں ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یا تو کسی چیز کے متعلم بن جائیں، پڑھانے والے بن جائیں. آپ کو کچھ بھی آتا ہو دین کے معاملے میں، کچھ بھی آتا ہو، آپ کوشش کریں آپ اس کو اپنے بچوں کو ہی، اپنے پوتوں کو، اپنے بھائیوں کے، اپنے بھتیجوں کو وہ پڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں کہ آپ کو کہا جا سکے کسی کیٹیگری میں آپ استاد ہیں دینی علوم کے لحاظ سے. دوسرے علوم میں تو ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں بہت سارے اساتید بھی مل جائیں گے، بہت سارے طالب علم بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو خاص دین کا علم ہے اس بارے میں جو ہے وہ ہمیں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اس فیلڈ میں جاتے ہیں. میں کچھ احادیث اس عنوان سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس لفظ فقہ کو ذرا کھول کر بیان کرتے ہیں. لفظ فقہ کو، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ کسی بھی لفظ کو
آج کے زمانے میں اگر ہم استعمال کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو اس کو ائمہ علیہ السلام نے جو معنی آج کے زمانے میں استعمال ہو رہے ہیں استعمال کیا ہے, لہٰذا ہم آج کے زمانے میں اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے کہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کیونکہ ولادت امام حسن عسکری کا زمانہ بھی ہے, ان سے بھی یہ حدیث موجود ہے. اس کو کیا ہے کہ اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةً وَدِعَامَةُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ, یقیناً ہر چیز کا ایک سہارا ہے, عمود ہے, ٹھیک ہے, ایک پلر ہے, ہر چیز کا ایک پلر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور دین کا سہارا کیا ہے؟ فقہ ہے. دین کا سہارا فقہ ہے. اور پھر اسی طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو جب بیان کیا, علماء نے اس کی تفسیریں مختلف قسم کی بیان کی. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ دیندار ہے تو اس کو دین کی ڈیپتھ کا پتہ ہونا چاہیے. جب دین کی ڈیپتھ کا نہیں پتہ ہوتا تو چھوٹی سی ایک گفتگو کسی جگہ پہ ہوتی ہے, کوئی مناظرہ کسی جگہ پہ ہوتا ہے, کوئی یوٹیوب کی ویڈیو آتی ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز وائرل ہوتی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر دینی تعلیم اور عقائد اپنے مضبوط ہوں تو وہ سوالات اٹھنے ہی نہیں چاہیے تھے, لیکن وہ سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیسس مضبوط نہیں ہوتی, بیس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی. مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ایک جگہ امام حسن علیہ السلام کو نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے, نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, سب کے لیے نصیحت ہے, مولا امیر المومنین کی نصیحت ہے, صرف مولا حسن کو نہیں ہے, یہ سب کے لیے نصیحت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ اللَّائِمِ وَخُذِ الْغَمَرَاتِ إِلَى الْحَقِّ حَيْثُ كَانَ. کہتے ہیں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تجھے متاثر نہ کرے. یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو, اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی بات کرو, اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے ٹکراؤ, اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں کی دشمنی یا لوگوں کی بغاوت یا لوگوں کی جسے کہتے ہیں کہ برائی مول لو اپنے گردن پہ, تو اس میں ڈرو نہیں. لومۃ لائم کہتے ہیں اس میں ڈرو نہیں, یعنی اس کی پرواہ نہ کرو, ٹھیک ہے, اس سے وہ تجھے متاثر نہ کرے. جہاں تک بھی حق ہو, یعنی یعنی امام نے فرمایا الی الحق حیث کان, یعنی جہاں پر بھی تم موجود ہو, حق جہاں پر موجود ہو, تم اس حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہونے چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ تم یہاں پہ موجود ہو, حق کی بات کسی اور ملک میں ہو رہی ہو, تم کو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, مظلوم کسی اور جگہ پہ ہو, تم کو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں کہتے, جہاں پر بھی حق موجود ہو تمہیں اس حق کے ساتھ ہونا چاہیے, چاہے تم رہتے جس جگہ ہو باطل قوت ہو, جس جگہ تم رہتے ہو باطل کی طاقت ہو, باطل کی حکومت ہو, لیکن تمہیں حق کا ساتھ دینے والا ہی ہونا چاہیے, تمہارا دل حق کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مشکلات کے طوفان, اور اگر مشکلات تمہارے اوپر آئیں, بجائے اس کے کہ تم اس سے فرار کرو, مشکلات کے میدان میں کود پڑو. مشکلات کے میدان میں یہ تم چھلانگ لگا دو. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دین میں تفقہ حاصل کروں, میں کیسے حاصل کروں؟ دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے میں کہاں جاؤں, کیسے حاصل کروں؟ اسی سلسلے میں ایک روایت ہمیں مولا امیر المومنین اسلام کی ملتی ہے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 110 یعنی 110 کے اندر. اس کو اس میں سے تھوڑا سا حصہ میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں تفقہ فی الدین کے بارے میں کہ وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ, یہ تفقہ کیا چیز ہے؟ وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ, قرآن سیکھو کیونکہ یہ بہترین کلام ہے. آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں جب ان سے رجوع کیا جاتا تھا تو ایک تو ان کی سیرت ہوتی تھی, بعض چیزوں کے بارے میں جب وہ کوئی چیز بیان کرتے تھے تو وہ اصل میں قرآن ہی ہوتا تھا جو وہ بیان کرتے تھے, وہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے. ہم کہتے ہیں نا ائمہ نے یہ فرمایا, تو ائمہ نے جو فرمایا وہ نعوذ باللہ ان کی اپنی کوئی ایجاد نہیں ہوتا تھا, وہ قرآن ہی کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہوتے تھے, وہ رسول کی سیرت کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہوتے تھے, جسے ہم ائمہ کی سیرت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو امام سے جب پوچھتے تھے کہ ہم تفقہ فی الدین حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم کریں کیا؟ تو پہلا اسٹیپ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن سیکھو. سب سے پہلے قرآن سیکھو, قرآن کی ڈیپتھ میں جاؤ, اس کو سیکھو کیونکہ یہ بہترین کلام ہے. اور قرآن میں اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَفَقَّهُ فِيهِ, دیکھیں لفظ فقہ یہاں پہ دوبارہ سے استعمال کیا, وَتَفَقَّهُ فِيهِ, اس کے اندر گہرائی, اپنی ڈیپتھ حاصل کرو, اس کے اندر گہرائی حاصل کرو, اس کے اندر دقیق اتنے گہرائی میں جاؤ کہ تمہیں اس کی گہرائی کے اندر موجود موتی مل جائے. میں نے آپ کو پہلے بھی شاید اس کی مثال دی تھی کہ جب انسان قرآن کے پاس جاتا ہے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک غوطہ خوری کا ماہر ہو گیا, وہ کسی جگہ غوطہ لگاتا ہے اور سمندر کی گہرائی میں جا کر کوئی ایسے موتی نکال کے لاتا ہے کہ جو اب تک کسی نے نہیں نکالے ہوتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو موتی وہ نکال کے لایا ہے اس غوطہ خور کی جتنی رینج تھی, جتنی وہ تیراکی کر سکتا تھا, زیادہ سے زیادہ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کا ریڈیس ہوگا جس میں وہ گھوم کے یہ سارے خزانے جمع کر سکتا ہے. لیکن کیا سمندر 2 یا 3 کلومیٹر پہ منحصر ہوتا ہے؟ وہ ایک غوطہ خور جس جگہ گیا اس کی ڈیپتھ میں اس کو یہ موتی ملے. سمندر اللہ کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ علم ہے وہ سمندر کی گہرائی سے زیادہ ہے, سمندر کی وسعت سے زیادہ اس کا جو ہے وہ قرآن کی گہرائی ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تفقہ فی الدین کے اندر قرآن کی ڈیپتھ اتنی گہرائی ہے کہ اس میں آج تک کوئی جا ہی نہیں سکا.
خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی ڈیپتھ میں جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ دعا کرو، قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یعنی جیسے جیسے رسول قرآن کی گہرائی میں جاتے تھے کہتے تھے یہ مزید اور گہرا ہے، وہ مزید اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، مزید اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے تھے کہ مجھے اور گہرائی میں جانے کی توفیق عطا فرما، مطلب اور گہرائی میں جانے کا جو ہے وہ علم اور طاقت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے مولانا امیر المومنین السلام کی فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھو کیونکہ یہ بہترین کلام ہے، قرآن میں سمجھ بوجھ حاصل کرو کیونکہ یہ دلوں کے لیے بہار ہے، اور اس کے نور سے شفا طلب کرو کیونکہ یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. بہرحال یہ تھا مولانا امیر المومنین السلام کا ایک جملہ. وقت اب گنجائش اتنی نہیں ہے، بس ایک حدیث سنا کر جو ہے وہ آپ کے گفتگو کو تمام کروں، اور وہ مولا امیر المومنین سے بھی ہے، اور آج جو ہے وہ اس کو مولا امام حسن عسکری کے حوالے سے بھی میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل خاموش رہتا تو لوگوں میں اختلافات نہ ہوتے. کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جوہلا اس معاملے میں جوہلا نہیں کہ جن کو کچھ نہیں آتا، اس معاملے میں جوہلا کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ کس جگہ پہ کیا بولنا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ اس جگہ بولنے والی چیز کی حقیقت کیا ہے. سن کر کسی بات کو بیان کر دینا، کچا علم لوگوں کو دے دینا، اور اس کے بعد پھر اس کے اٹھنے والے فتنوں کو کنٹرول نہ کر پانا، یہ اصل میں جہالت ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر جاہل خاموش رہتا، کہ جس نے اپنی زندگی میں فقاہت یعنی دین کی گہرائی میں جا کر علم کو حاصل نہ کیا ہو، یہی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈرائیو وے مولانا ہو یا ڈرائیو وے عالم ہو. ڈرائیو وے عالم سمجھتے ہیں نا کہ بس انسٹنٹ، جسے کہتے ہیں انسٹنٹ کافی ہوتی ہے نا، بس اب جلدی سے گھولو بن جائے، ٹھیک ہے، وہ والا نہ ہو. آج کل بعض دفعہ میں سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم 2 سال کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور 2 سال کے اندر ہم عالم بن کے آ جائیں گے، یا 4 سال کے لیے. 2 سال یا 4 سال میں عالم نہیں بنتے. 2-4 سال یہ مرحلہ وہی والا کھانا پکانے والا مرحلہ ہے کہ شروع کے مراحل جو ہے نا وہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، یعنی اس کی بیسس حاصل کرنا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ حاصل نہیں ہوتا، اس کو کئی دفعہ پڑھنا پڑتا ہے. ایت اللہ گلپائے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یعنی امام خمینی اور آغا خوئی کے ساتھ ہم پلہ لوگوں میں سے ہیں، اور بڑے اعلیٰ پائے کے مجتہد تھے، مجتہد جسے کہتے ہیں نا بڑے عظیم مجتہد تھے. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جب اپنے پورے کورس کو جو 20 سال کا یہ حوزے کا ہے جب وہ ختم کر چکے، رسائل ایک کتاب ہے جو ہماری پوسٹ گریجویٹ تک سب سے آخری کتاب ہوتی ہے حوزے کی، اس کے بعد درس خارج شروع ہو جاتا ہے. جب اس تک پڑھ لیتے تو اس کو دوبارہ سے شروع کرتے، وہی پھر امثلہ شرح امثلہ پھر سمدیہ اور اس طرح نحو اور اس طرح کی چیزیں دوبارہ سے پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کو ایک دفعہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، اس میں ماسٹر ہونا ضروری ہے. یعنی دین کے علم میں جانے کے بعد آپ کو ایک لفظ کے بارے میں، آپ کو منطق کے بارے میں، آپ کو فلسفے کے بارے میں، آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں اتنی ڈیپتھ پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ امام کے کلام کو یا خدا کے کلام کو آپ بیان کر رہے ہوں تو آپ کو اس کی ڈیپتھ کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، مولانا امیر المومنین صاحب کی نصیحت کے مطابق اگر ہم لوگ متعلمین میں سے یا معلمین میں سے نہیں ہیں تو ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک پہ قرار فرما. اے اللہ، مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا دین کا گہرا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے بچوں میں سے ان کے دلوں میں یہ شوق عطا فرما کہ ان میں سے کچھ جائیں اور دین کا علم حاصل کریں. اے اللہ، مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ، مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا قرآن کی گہری سمجھ اور فہم ہمیں عطا فرما. اے اللہ، ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے جو ہے بزرگوں کے دلوں میں قرآن کے علم کو قرآن کے علم کے حصول کو محبوب بنا، ان کو قرآن کے علم کی طرف رغبت فرما. اے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مظلوم ظلم کا شکار ہے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.